یہ ایک غلط بینچ ہے، غیر قانونی بینچ ہے. یہ آلریڈی ٹائم بارڈ جو ہے یہ ریویو کر رہا ہے. اس کو شرم آنی چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ، اعظم سواتی اور یہ کالا کوٹ کہہ رہا ہے، شاداب جعفری کہہ رہا ہے، تم کو شرم آنی چاہیے. اس دن سے تمہیں مرنا چاہیے تھا جس دن تمہیں ڈونٹ والے نے تم پہ لعنت بھیجی. پاکستان کا بچہ تم پر لعنت بیچتا ہے، اس لیے لعنت اللہ علی الکاذبین. تم جھوٹے ہو، تم قومی مجرموں کو پاکستان کے حوالے کر رہے ہو. کوئی روک ہی نہیں سکتا. بلاول کے اوپر اللہ کی 50 دفعہ لعنت، 50,000 دفعہ لعنت. جی کیا وجہ ہے کہ سر اس وقت ریڈ زون کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے، وکلا کو نہیں آنے دیا رہا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وکلا کی لیڈرشپ جو ہے یہ سارے دیکھ لیں، سارے بڑے وکلا جو ہے، میں تو چھوٹا وکیل ہوں. اللہ کا شکر ہے وکلا کی تحریک کو ان کنٹینر کے ذریعے، راستے بند کرنے کے ذریعے، ظلم اور جبر کے ذریعے، تشدد کے ذریعے، ٹارچر کے ذریعے نہیں بچایا سکتا. انشاءاللہ یہ وکلا سہولت کار قاضی فائز عیسیٰ کو چلتا کریں گے. یہ جو غیر قانونی غیر آئینی امینڈمنٹ ہے اس کو کسی صورت میں پاس نہیں ہونے دیں گے. یہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کی، ان کی زندگی، ان کی آزادی کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم یہ جنگ آخر تک لڑیں گے. اور وکلا کی جتنی لیڈرشپ ہے انہوں نے ساری تنظیموں کو، وکلا کی تنظیموں کو یکجا کر دیا ہے. یک آواز سارے ہمارے بڑے بڑے پاکستان کے وکلا بھی اب انشاءاللہ تعالیٰ اس سہولت کار کو، اس کی سہولت کاری کو، قومی مجرموں کو جو ملک کو لوٹنے کے لیے یہ بٹھا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ختم کریں گے. 63A کے حوالے سے جو قاضی صاحب نے کل سماعت کی ہے اور آج جو اس کی سماعت کرے، اس کے اوپر کیا؟ یہ ایک غلط بینچ ہے، غیر قانونی بینچ ہے. یہ آلریڈی ٹائم بارڈ جو ہے یہ ریویو کر رہا ہے. اس کو شرم آنی چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ، اعظم سواتی اور یہ کالا کوٹ کہہ رہا ہے، شاداب جعفری کہہ رہا ہے، تم کو شرم آنی چاہیے. اس دن سے تمہیں مرنا چاہیے تھا جس دن تمہیں ڈونٹ والے نے تم پہ لعنت بھیجی. پاکستان کا بچہ تم پر لعنت بیچتا ہے، اس لیے لعنت اللہ علی الکاذبین. تم جھوٹے ہو، تم قومی مجرموں کو پاکستان کے حوالے کر رہے ہو. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آئینی ترامیم کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا سٹانس ہے بڑا واضح آ چکا ہے. کچھ MNA پاکستان تحریک انصاف کے جو غائب ہیں ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کتنے کے لوگ حکومت کے پاس ہیں؟ سر میں دوسری ہماری قیادت PTI کی جو اس کو دیکھ رہی ہے، میں چھوٹا جیسا وکیل جو ہے ان کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کے آگے جانے والا ہوں. اور جہاں پر یہ بیریئر ڈالیں گے انشاءاللہ اعظم سواتی وہاں پہنچے گا اور اس کو توڑے گا. ڈی چوک یہ کام انہوں نے لگایا، میں کیا کروں. ڈی چوک کی عمران خان صاحب نے کال دے رکھی ہے، پورا پاکستان ڈی چوک پہنچ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پہنچے گا. آپ جس طریقے سے پچھلی دفعہ میرے ذمہ ہے ہزارہ موٹر وے اور پشاور موٹر وے کا جنکشن، اب دیکھ لیں، آپ نے بھی ویڈیو دیکھی، ہم نے بھی دیکھی. میرا پورا جسم، اس 76 سال بزرگ کا پورا جسم زخموں سے چور چور ہے، گرا ان پہاڑیوں کے اوپر. اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے وہ راستہ آزاد کیا کہ جس وقت علی امین خان پہنچا ہے. اب خان صاحب کا آرڈر ہے کہ ہر صورت میں ڈی چوک پہنچنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ حکم بجا لائیں گے تو ڈی چوک پہنچیں گے. بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ عینی عدالت کا راستہ کوئی روک ہی نہیں سکتا. بلاول کے اوپر اللہ کی 50 دفعہ لعنت، 50,000 دفعہ لعنت. اس شخص کا نام نہ لو اس لیے کہ میرے منہ سے بد زبانی اچھی نہیں لگتی، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں. یہ قومی مجرم ہیں، انہوں نے پاکستان کی معیشت کو ATM مشین سمجھ رکھا ہے، اس لیے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا. ملک کے عوام نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان سے سخت نفرت کریں. آئیں ایک شرط لگاتے ہیں کہ جس کا نام آپ نے لیا ہے، کیا نام تھا اس کا؟ بلاول بھٹو. بلاول زرداری جو ہے، جو بھی ہے، میرے ساتھ کسی مارکیٹ میں پبلک میں اکیلا چلا جائے. ایک طرف میں جاتا ہوں، ایک طرف یہ جائیں، دیکھیں لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے. پاکستان بدل چکا ہے. آج کالا کوٹ متحد ہو چکا ہے آئین کی پاسداری کے لیے، ملک کی پاسداری کے لیے، عدالتوں، آزاد عدلیہ کے لیے. انشاءاللہ کالا کوٹ ان کو وہ حشر کرے گا کہ ان کی نسلیں تک یاد کریں گے. اعظم سواتی صاحب لاسٹلی بتائیے گا، آپ بڑے سینئر سیاست دان ہیں اور سینئر قانون دان بھی ہیں،
ایک نواز شریف کا نام ہوا کرتا تھا، آج کل وہ کہیں بولتے ہوئے نظر نہیں آتے، کوئی رستہ بتائیں، کوئی وجہ بتائیں کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، نواز شریف پاکستان کی وہ گندگی ہے، پاکستان کی وہ ذلت ہے کہ جو کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے۔ یہ جیلی 47 کے فارم سے ملک نہیں چلتا، جیلی پارلیمنٹ سے آگے نہیں چلتا، جیلی قاضی فائز عیسیٰ سے جو ہے آئین کی تشریح نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے وکلاء خدا کے بدل سے اس تحریک کے اندر شامل ہوں گے اور اس تحریک کو زندہ و آگے لے کر قانون کی پاسداری کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے انشاءاللہ آخری وقت تک لڑیں گے۔ سر، علی امین گڈھا پور اور آپ نے لاسٹلی جو ہے وہ ریلیز کو لیڈ کیا کے پی سے، علی امین گڈھا پور صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی گولی چلائے گا تو 10 چلائیں گے، اگر کوئی شہر مارے ہمارا تو 10 قانون کہتا ہے، ہمارا آئین کہتا ہے کہ سیلف ڈیفنس۔ میرے جسم کے اوپر کتنے زخم ہیں کسی کو معلوم ہے، اس لیے اور میں نے خدا کا تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب میرے 10 ان واریر نے 3 پولیس والوں کو پکڑا اور مار رہے تھے، جان سے مار رہے تھے، میں نے ان کو چھڑایا۔ 3 باتھ روم کے اندر ہم نے اپنی پولیس کے بچوں کو اپنے سینے سے لگانا ہے، کیونکہ ان پر بھی اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ جہاں پہ ٹیئر گیس پھینکتے ہیں، جہاں پہ لاٹھی چارج کرتے ہیں، جہاں پہ ربڑ کی گولیاں چلاتے ہیں، ان پر بھی یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم آئین کی پاسداری کے لیے نکلے اور ہم پہ، لیکن ان پر تشدد کرنا یہ عمران خان کا وتیرہ نہیں ہے۔ حکومت یہ کہتی ہے، پنجاب حکومت ترجمان یہ کہتی ہے کہ رستے میں کوئی کنٹینر نہیں ہوتا، کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ ڈی چوک میں اس وقت 250 کے قریب کنٹینر رات گئے تک پہنچا دیے گئے ہیں۔ آپ نے کال دی ہے، آپ خالی یہ دیکھ لیں، کتنے بڑے صحافی ہیں آپ، یہ دیکھ لیں آج بھی پیادل چلنے کا راستہ وکلاء کے لیے بند تھا۔ دیکھ لیں کتنی کثیر تعداد میں پہنچے ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اس جذبے کو، آزادی کے اس جذبے کو، عمران خان کی قیادت کے جذبے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ عمران خان کا عزم، عمران خان کی جو آواز ہے ہر شخص کی روح میں چلی گئی ہے، اس کو آپ کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ایک غلط بینچ ہے، غیر قانونی بینچ ہے۔ یہ آلریڈی ٹائم بارڈ جو ہے یہ ریویو کر رہا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ، اعظم سواتی اور یہ کالا کوٹ کہہ رہا ہے، شاداب جعفری کہہ رہا ہے، تم کو شرم آنی چاہیے۔ اس دن سے تمہیں مرنا چاہیے تھا جس دن تمہیں ڈونٹ والے نے تم پہ لعنت بھیجی۔ پاکستان کا بچہ تم پر لعنت بیچتا ہے، اس لیے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، تم جھوٹے ہو، تم قومی مجرموں کو پاکستان کے حوالے کر رہے ہو۔